السلام علیکم۔ میں نے آپ لوگوں کو کچھ بتانا تھا۔ ملزم عبداللہ جو ہے، لاہور والا عبداللہ، وہ مجھے فون کر کر کے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، واٹس ایپ پہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عدالت پہنچی آپ کا قتل کر دیا جائے گا، آپ کو مروا دیا جائے گا، آپ کو ہم اٹھوا کے غائب کر دیں گے۔ مجھے واٹس ایپ پہ فون کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ اور اگر مجھے کل کلا کو کچھ بھی ہوتا ہے یا میرا قتل ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ دار ملزم عبداللہ اور میرے شوہر ہوں گے۔ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے، ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ لوگ مجھے مروا دینا چاہتے ہیں، مجھے رات دن بلیک میل کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ اور میرے شوہر جو ہیں وہ میری بہنوں کے شوہر کو فون کر کر کے بول رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو عدالت نہیں ان کے ساتھ آنے دیں، عدالت یہ لوگ نہیں آئیں اور ان کو مطلب یہاں نہیں آنے دیں، ان کو میں ریمانڈ لوں گا، ان کی گرفتاریاں کرواؤں گا۔ دیکھیں جو ملزمان ہیں ان کی تو گرفتاریاں ہو نہیں رہی، جو ملزم عبداللہ اس کی تو گرفتاری ہو نہیں رہی، تو میری بہنوں کو بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ میری بہنوں کو جو ہے یہ لوگ بول رہے ہیں عدالت نہیں آئے، میں اکیلی عورت آنے والی ہوں، دو میری بہنیں جو میرے ساتھ آ رہی ہیں اس کو، ان لوگوں کو بھی یہ لوگ ہٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈرانے دھمکا رہے ہیں اور مجھے بھی مروانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ آپ کو مروا دیا جائے گا، عدالت سے باہر بہت کچھ ہوتا ہے، ہم عدالت سے باہر کروا دیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو ہمارے آئیوں ہیں رانا جاوید صاحب، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ مل چکے ہیں۔ جب یہ ملزم عبداللہ میرے گھر آیا تھا تو میں نے آئیوں کو خود فون کیا تھا کہ ملزم عبداللہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوئے آپ گرفتار کریں۔ آئیوں نے بولا میں گاؤں آیا ہوں، تو میں نے بولا بھائی اگر آپ گاؤں آئے ہوئے ہیں تو آپ دوسری پولیس بھیج دیں۔ میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے انتظار کیا، آئیوں نے پولیس نہیں بھیجی۔ اس کے بعد جب ابھی میں عدالت گئی ہوں تو آئیوں اور ہمارے جو دوسرے میرے شوہر نے وکیل کیا وہ اور میرے شوہر بیٹھ کے یہ تینوں میٹنگ کر رہے تھے، اور آئیوں کو میں نے پوچھا بھائی حبیبہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بولا کون حبیبہ؟ میں تو کسی حبیبہ کو نہیں جانتا۔ ہمارے ساتھ آئیوں پنجاب چھاپے مارنے گیا ہے، پشاور گئے، نوشہرہ گئے، لاہور گئے، پنڈی گئے، سب جگہ گئے، تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا آئیوں نے۔ اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، میں نے بولا بھائی پھر آپ یہاں کیا کرنا ہے؟ تو بولنے میں حبیبہ کے کیس میں ہی آیا ہوں۔ تو یہ لوگ ملے ہوئے سب کے سب، ان کا ایک ہے اور میں اکیلی عورت ہوں، میں تو کسی حبیبہ کو نہیں جانتا۔ ہمارے ساتھ آئیو پنجاب چھاپے مارنے گیا ہے، پشاور گئے، نوشہرہ گئے، لاہور گئے، پنڈی گئے، سب جگہ گئے، تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا آئیوں نے۔ اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، میں نے بولا بھائی پھر آپ یہاں کیا کرنا ہے؟ تو بولنے میں حبیبہ کے کیس میں ہی آیا ہوں۔ تو یہ لوگ ملے ہوئے سب کے سب، ان کا ایک ہے اور میں اکیلی عورت ہوں، میری مدد کی جائے، میری بچیوں کی حفاظت کی جائے، میری مدد کی جائے۔ دیکھیں دعا زارہ جو بچی ہے اس کے لیے سب نے آواز اٹھائی تھی، میری بھی تو بیٹی ہے نا، وہ بھی تو پاکستان کی بچی ہے، کم عمر بچی ہے، 13-14 سال کی بچی ہے، اس کے لیے آپ سب لوگ آواز اٹھائیں، آواز بنیں، میری بچی کو بچایا جائے۔ اور میری جان کو خطرہ ہے، اگر مجھے کل کلا کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ ان لوگوں نے عدالت میں مجھے جھوٹ بول کے بلوایا ہے کہ حبیبہ آ رہی ہے، کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، حبیبہ آ رہی ہے عدالت میں پیش ہو، اور میں گئی ہوں، میرے شوہر نے فون کر کے بولا تھا میں گئی ہوں، لیکن وہاں بچی نہیں پہنچی، آئیو بھی تھے، میرے شوہر تھے، سب تھے، بچی وہاں نہیں پہنچی۔ اور میرے شوہر نے کیس ختم کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے فائل بھی جمع کرائی تھی کہ یہ کیس ختم ہو جائے، تو جج صاحب نے بولا کیوں کیس ختم ہو جائے؟ کیس ختم نہیں ہو سکتا، جج صاحب بہت اچھے ہیں، میں ان کو سلام کرتی ہوں، عادل کے نام سے جج صاحب، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن میری جان کو خطرہ ہے، اب اگر میں مر جاتی ہوں، کچھ ہو جاتا ہے، مجھے مروا دیا جاتا ہے، تو میری بچیاں میرے شوہر کو نہیں دی جائے، میرے لیے آواز بنے، میری بچی کے لیے آواز بنے اور میری بچی کے لیے آواز اٹھائی جائے۔